بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ ہیون۔ السلام علیکم۔ آج میں لائی ہوں دیگی چنا پلاؤ۔ اس سے پہلے کہ ریسیپی سٹارٹ کریں تو جو میرے چینل پہ نیو ہیں، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں۔ دیگی چنا پلاؤ بنانا بہت ہی آسان ہے۔ پلاؤ بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یاد رکھیں کہ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے ثابت چاولوں کا استعمال کریں۔ چنے آپ اس میں باریک اور موٹے دونوں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھا کریں اور اسکپ مت کیا کریں۔ یہ ریسیپی میں اسپیشل اپنی بڑی سسٹر کے گھر ان کی فرمائش پر بنا رہی ہوں۔ تو چلیں دیر کس بات کی ہے، جلدی سے آج کی ریسیپی کرتے ہیں سٹارٹ۔ یہاں لیا ہے میں نے ایک پتیلا اور اس میں ڈالا ہے آدھا پاؤ گھی، اور گھی کو اچھی طرح سے ہم گرم کر لیں گے۔ گھی گرم کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے پیاز، جو کہ میں نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا۔ پیاز کو آپ نے ہلکا سا براؤن کرنا ہے، زیادہ براؤن نہیں کرنا، کیونکہ چاول میرے پاس 1 کلو ہیں تو اس کے مطابق میں اپنی ریسیپی بنا رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو زیادہ یا کم چاول بھی کر سکتے ہیں۔ پیاز ہمارا براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا ویٹ کریں گے تاکہ ہمارا جو پیاز ہے وہ ہلکا سا براؤن ہو جائے۔ لیجئے ہمارا جو پیاز ہے وہ براؤن ہو چکا ہے۔ ساتھ اس میں ڈالیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ۔ یہ پیسٹ میں نے زیادہ پیسٹ نہیں بنایا، اس کو تھوڑا موٹا موٹا میں نے رکھا ہے، فلی میں نے پیسٹ نہیں کیا۔ اس کو اچھی طرح اس کے اندر مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے 2 عدد بڑے ٹماٹر کٹے ہوئے۔ ٹماٹر ڈالنے کے بعد ٹماٹروں کو زیادہ آپ نے مکس نہیں کرنا، بس ہلکا سا سافٹ کرنا ہے۔ جیسے ٹماٹر ہمارے سافٹ ہو جائیں تو ساتھ اس میں شامل کر دیں گے 8 سے 10 کٹی ہوئی سبز مرچیں۔ سبز مرچیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ ساتھ اس میں ڈالیں گے تمام مسالہ جات، جس میں شامل ہے سوکھا دھنیا، نمک، ہلدی، دھرا مرچ، سونف، کالی مرچیں، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، اور 5 چمچ ہے اس میں بریانی مسالہ۔ یہ بریانی مسالہ میں نے خود بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مسالہ ہمارا تیار ہے اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے تمام مسالہ جات۔ ان تمام مسالوں کو اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ جیسے یہ تمام مسالے جات مکس ہو جائیں، یعنی کہ ان میں ہلکی سی اسمیل آنا شروع ہو جائے، خوشبو آنا شروع ہو جائے، تو اس میں ڈال دیں گے ہم لوگ اپنے چنے۔ چنے میں نے بوائل کر کے رکھے تھے، آدھا کلو چنے ہیں میرے پاس، اور ان کو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا، اور اس میں نے کچھ بھی شامل نہیں کیا۔ چنے ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ آپ سب نے بھی انہی سٹیپس کو فالو کرنا ہے، اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گی پانی۔ یاد رکھیں کہ وہ پانی استعمال کر رہی ہوں جن میں چنوں کو بوائل کیا تھا، اس سے دیگی پلاؤ میں مزید ذائقہ آئے گا۔ تقریباً یہ 5 سے 6 گلاس بن جائیں گے۔ پانی ڈالنے کے بعد پانی میں بوائل آنے تک اس کو ڈھک دیں گے۔ یہاں پانی میں بوائل آ چکا ہے، اور پانی میں بوائل آنے کے بعد اس میں ایڈ کروں گی 1 کلو چاول، جو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے اچھی طرح دھو کر بھگو کر رکھ لیے تھے۔ کیونکہ میں یہاں سٹیم والے چاول استعمال کر رہی ہوں تو اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہ ٹوٹتے بھی نہیں، اور لمبے لمبے چاول بنتے ہیں۔ یہ چاول زیادہ تر پلاؤ اور بریانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چاول ڈالنے کے بعد ان کو اوپر سے ڈھک دیں گے تاکہ ہمارے چاول گل جائیں اور پانی بھی تھوڑا سا خشک ہو جائے۔ لیجئے پانی خشک ہو چکا ہے کافی حد تک۔ ماشاءاللہ سے خوشبو بہت ہی پیاری آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ سے چاول ہمارے لمبے لمبے اور بہت ہی مزیدار بنے ہیں، ذرا بھی نہیں ٹوٹے۔ یہاں چاولوں میں پانی کافی حد تک خشک ہو چکا ہے، اور اس کو مزید خشک کرنے کے لیے 7 سے 8 منٹ کے لیے اس کو دم کے لیے رکھ دیں گے۔ یہاں میں ایڈ کروں گی ہری چٹنی، جس میں شامل کی ہیں 2 سے 3 سبز مرچیں، تھوڑا سا ہرا دھنیا اور پودینہ۔ ساتھ ہی اس میں ایڈ کروں گی فوڈ کلر۔
ہری چٹنی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں فلیور زیادہ انہینس ہوگا۔ دم رکھنے کے لیے میں یہاں یوز کروں گی توے کے اوپر رکھیں گے پتیلا، تاکہ جو ہمارے چاول ہیں ان کو اچھی طریقے سے دم لگ جائے۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں گے، دم کے لیے رکھیں گے۔ دم رکھنے کے بعد لیجئے ہمارا جو دیگی چنا پلاؤ ہے ماشاءاللہ سے بالکل تیار ہے۔ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور چاول ماشاءاللہ دیکھیں بالکل کھلے ہوئے ہیں، ہر چیز ہماری سیپریٹ نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں، تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، اور کائنڈلی کمنٹ بھی کیا کریں، کمنٹ پڑھنے کے بعد مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اب ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔